کا استعمال جائز ہے، وہ عقل جو سلامت ہو، جو اللہ کی وحی کے تابع رہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تابع رہے، وہ عقل استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے۔ لیکن محض اپنی عقل کو کل سمجھ لینا اور اس کے تحت رکھنا اللہ کے کلام کو، قرآن کو، یہ بہت بڑا فتنہ اس دور کا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ پانچویں بات ہم سمجھ رہے تھے فہم قرآن کے ضمن میں کہ کیا ترتیب پیش نظر رہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے قرآن سے، نمبر 2 سنت، نمبر 3 صحابہ، نمبر 4 تابعین، نمبر 5 تبع تابعین، نمبر 6 عربی لغت، اور نمبر 7 عقل سلیم کا استعمال۔ سب سے آخری بات، قرآن حکیم کے اصل مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، 22.5-23 برس میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہی وہ مدت ہے جس کے دوران ایک جد و جہد جاری تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ جد و جہد اس لیے تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ قرآن نے 3 مرتبہ کہا، سورہ التوبہ آیت نمبر 33، سورہ الفتح آیت نمبر 29، اور سورہ الصف آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس قرآن دے کر، ودین الحق، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ یہ مشن اسٹیٹمنٹ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ 23 برس کی جد و جہد آپ نے فرمائی، اور قرآن بھی انہی 23 برسوں میں نازل ہوا۔ جب جب جو ضرورت پیش آئی، جیسے جیسے کوئی سوال اٹھا، ویسے ویسے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو قرآن کے اصل فہم کے حصول کے لیے اس جد و جہد کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وہ جد و جہد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے غلبے کے لیے برپا فرمائی، جس کے دوران آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، جس کے دوران آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، جس کے دوران آپ پر پتھر بھی برسائے گئے، جس کے دوران آپ کو اور آپ کے صحابہ کو 3 برس تک قید کیا گیا، جس کے دوران طائف کی گلیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، جس کے دوران 259 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، جس کے دوران احد کا میدان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے رنگین ہوا، تب اللہ کا دین غالب ہوا تھا۔ یہ جد و جہد 23 برس کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جد و جہد کے دوران قرآن نازل ہوا۔ اگر یہ جد و جہد سامنے نہ ہو، بندہ بالفعل اس میں شریک نہ ہو، تو قرآن کے بہت سے مقامات سمجھ میں نہیں آ سکیں گے۔ کہیں قرآن قتال کی بات بھی کرتا ہے، کہیں قرآن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ ایسے کئی مقامات ہیں کہ اگر یہ جد و جہد سامنے نہ ہو، بندہ اس میں شریک نہ ہو، تو قرآن کے بہت سے مقامات سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ ہمیں اس جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی قرآن کا اصل فہم ہمیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ تحریک جو قرآن بندہ مومن میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تحریک انشاءاللہ ہم میں بھی پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، یہ وہ طریقہ اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے قرآن کی ہدایت ہمیں مل سکے گی اور قرآن کا اصل فہم ہمیں مل سکے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔